وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. اللہ نے سورج اور چاند کا ایک نظام رکھا ہے، مستقل گردش کرتے رہنا، ان کو آرام نہیں کہ لیٹیں تھک گئے روشنی کم ہو گئی، کچھ نہیں. والشمس تجری لمستقر لها، اپنے کام پر سورج لگا ہوا ہے، مسلسل چلتا ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، روزانہ چاند جا جا کے ایک منزل میں اترتا پھر اترتا روزانہ. اس طرح تقریباً 27-28 دن چاند جا جا کے اس کا ایک دن یا 2 دن غائب رہتا، جس کو عام طور پہ اماواس کہتے ہیں نا، چاند کہیں نہیں نظر آتا. پھر اس کا نیا چاند پیدا ہوتا ہے. نیا چاند کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کا پہلا چاند، چاند بھی ایک ہی، سورج تو ہمیشہ ایک ہی طرح نظر آتا ہے، اس کا سائز. چاند کا حساب ویسے نہیں ہے، ایک دم باریک نکلتا، پھر ذرا اور بڑھتے بڑھتے 14ویں رات کو مکمل ہو جاتا، پھر اس کا گھٹنا شروع ہوتا. اگر کوئی آدمی پوچھے بھی اللہ تعالیٰ سورج کو کیوں ایسے رکھا، رات دن ایک ہی طرح ہو، ہمیشہ ایک ہی طرح نکلتا ہو، چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے چاند کو گھٹتا بڑھتا اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم کو تاریخ معلوم ہو سکے اور حج کا مہینہ معلوم ہو سکے، اس لیے اللہ نے چاند کو ایسے رکھا. عربوں کے اندر اس طرح کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا جیسے ہم لوگوں کے پاس ہے، اور حساب کتاب بھی عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے جیسا کہ دوسرے ممالک کے لوگ حساب کر کے رکھتے تھے. اس لیے چاند دیکھ کر عرب کے لوگ پہچانتے تھے. اب ہم لوگ چاند دیکھتے تو ہیں لیکن 6واں 5واں نہیں پہچان سکتے، 7واں 8واں چاند نہیں معلوم ہوتا. عرب کے لوگ ہمیشہ دیکھتے نا، ان کو معلوم ہے کتنا نکلا ہے، یہ 6واں ہے، 5واں ہے، 4تھا ہے. مستقل ایک نظام ہے، زمین کا ایک نظام ہے، سورج کا ایک نظام ہے، چاند کا ایک نظام ہے، سیارے ستارے جو کچھ ہیں ان کا ایک نظام ہے جن کا تعلق ہم سے نہیں ہے. ہوتا ایسا ہے کہ صاحب ہم سے متعلق 3 سیارے ہیں، ایک زمین، ایک چاند، ایک سورج، یہ تینوں ہیں. تو براہ راست سورج کی روشنی، چاند کی روشنی زمین پر آتی. وہ تینوں گردش کرتے کرتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند کے بیچ میں سورج آ جاتا، یا سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا، سمجھو زمین آ جاتی. اس کی وجہ سے چاند کی پوری روشنی یا سورج کی پوری روشنی زمین پر نہیں پڑتی. اس کو کہتے ہیں گرہن لگنا. ایسا ہوتا ہے. عرب کے لوگ سمجھتے ایسا تھے کہ سورج یا چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے، دنیا میں کوئی بڑا آدمی مر گیا تو ان کو بھی غم ہوتا، کوئی بادشاہ مر گیا، فلاں مر گیا، ان کو بھی غم ہوتا، اس لیے سورج بھی یا چاند بھی غم میں ڈوب جاتے، اندھیرا ہو جاتا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی تھی، یا اللہ کے رسول کو تحفے میں ملی تھی، مصر کی بادشاہ کے خاندان کی ایک عورت، ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا. ماریہ ان کا نام، مریم کو میری کہتے ہیں، اور وہاں حبشے میں ماریہ کہتے تھے.
قبطی، وہاں جو بادشاہ کا خاندان تھا قبطی خاندان کہلاتا تھا، اس نے تحفے میں دیا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا، ان کا نام اللہ کے پیارے رسول نے ابراہیم رکھا۔ اتنی خوشی اللہ کے رسول کو کہا نہیں جاتے، بچے کو اٹھاتے، چومتے، بوسہ دیتے، گود میں رکھتے۔ اتفاق سے وہ جو گھر تھا ایک لوہا، وہ لوہے کی بھٹی، لوہا گرم کرنے کے لیے بھٹی پھونکتے ہیں، دھواں لوہے کی باس، اس کے اندر سے جانا پڑتا ماریا قبطیہ کے گھر کو، چھوٹا کمرہ۔ اللہ کے رسول گھس کے جاتے، جا کے اپنے بیٹے کو اٹھاتے، چومتے، چاٹتے، پیار کرتے محبت سے۔ اب 18 مہینے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی مصلحت، دیتا بھی اللہ، لیتا بھی اللہ ہے۔ اب اس دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ عرب کے لوگ بولے دیکھیں کیا آج اللہ کے پیارے رسول کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہ عقیدہ غلط تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا، دیکھو سورج بھی چاند بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے سے، کسی کا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اگر سورج کو یا چاند کو گرہن لگے تو تم کو چاہیے کہ توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات کرو اور نماز پڑھو، الگ سے نماز پڑھو۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز۔ اتنی باتیں اللہ کے پیارے رسول نے فرمائی۔ لہذا جب بھی سورج کو گرہن لگے، کبھی تھوڑی دیر کا لگتا ہے آدھے گھنٹے میں، کبھی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، اور جب گرہن لگتا ہے تو پوری دنیا میں نہیں نظر آتا، دنیا کے کچھ حصوں میں نظر آتا، کبھی کبھی دنیا میں ہر جگہ گرہن لگ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب ہندوستان میں شمال میں لگتا، جنوب میں نہیں نظر آتا۔ وہ جہاں نظر آتا ان کے لیے حکم، کہیں بھی چاند گرہن، سورج گرہن ہے، ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدراس میں، مدراس کے اطراف جب ہم دیکھتے ہیں سورج گرہن لگا ہے تو سورج گرہن دیکھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں تو ایک مرتبہ اتنی لمبی نماز پڑھا ہے کہ لوگ غش ہو کر گرنے لگے، گر گئے، تو لمبا کھڑے ہونے طاقت نہیں تو لاٹھی لے کر سہارے سے کھڑے ہوئے۔ بڑی لمبی نماز پڑھتے 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 رکوع کرتے، رکوع ختم ہو کر رکوع سے اٹھتے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر بھی ہاتھ باندھ کے پڑھنا شروع کرتے، فاتحہ نہیں پڑھتے، کہاں سے چھوڑے وہاں سے پڑھتے، نہیں تو ایک پارا ایسا کچھ بھی پڑھتے۔ 2 رکوع اور یہ 2 سجدے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 رکوع بھی کریں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 رکوع بھی کریں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 رکوع بھی کریں، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 رکوع کیے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لمبا گرہن لگا تھا وہ 1 بار لگا، اس لیے 2 رکوع والی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ 6 بار گرہن لگا کیا، 5 بار لگا کیا، اس کا صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 مرتبے 10 مرتبے گرہن لگا، ایسے لکھے ہیں، لیکن حدیث سے دیکھیں تو صحیح 1 ہی مرتبے گرہن لگا ہے، بڑا لمبا گرہن، اس میں اللہ کے رسول نماز پڑھا ہے، 2 رکوع 2 سجدہ، ٹھیک۔ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، کب بھی لگے، دن میں، رات میں۔ حنفی مذہب میں سورج گرہن لگتا ہے، نماز 1 ہی رکوع 2 سجدہ، معمولی نماز کے مطابق۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں بھائی صرف دعا کرنا، نمازی نہیں بولتی،
نماز بھی پڑھاتے ہیں تو کیا علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل بھی لیلا فی قریش پڑھا کے 2 رکعت چھوڑ دیتے آخری ٹائم. چاند گرہن کو نمازی نہیں بولتے. حالانکہ حدیث میں چاند گرہن کا بھی ہے، سورج گرہن کا بھی ہے ذکر، اس لیے چاند گرہن ہو سورج گرہن ہو نماز پڑھنا چاہیے. نماز کے بعد وعظ بھی تقریر بھی کرنا چاہیے. جیسے عرب میں غلط عقیدہ تھا، کوئی مر گئے تو چاند کو گرہن لگتا، سورج کو گرہن لگتا، ایسی کوئی بھی بات ہے تو اس کو متعلق بتانا چاہیے غلط ہے عقیدہ، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے ایسا. اور پھر سورج گرہن چاند گرہن کیا ہے اس کو متعلق بولنا چاہیے. بھئی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا. سائنسدان جو کچھ لوگ جو چاند سورج وغیرہ کے متعلق رکھتے ہیں اسٹرانومی، وہ لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں فلاں دن فلاں وقت سورج کو گرہن لگے گا، چاند کو گرہن لگے گا. وہ حساب کرتے ہیں کہ صاحب زمین بیچ میں کب آتی ہے، وہ آسان ہے حساب کرنا، کر کے بتاتے ہیں وہ لوگ. کبھی کبھی ان کا حساب غلط بھی ہو جاتا، 2 گھنٹے تک رہے گا گرہن، آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا، ایسے بھی ہوتا. ایک مرتبہ شاید 1950 پر 6، ہم لوگ تو چھوٹے بچے تھے، سنا ہم نے اس وقت رشیا کے سائنسدانوں نے پیشین گوئی کی تھی سورج کو ایسا گرہن لگنے والا ہے، زمین سورج سے بہت قریب سے گزرے گی، کچھ بھی ٹکرا گئے تو دنیا ختم. اس لیے بہت سارے لوگ ڈر گئے، دنیا ختم بھائی دنیا ختم. اس کے بعد سائنسدان 7 آدمی بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے سورج کو. وہ جو قریب آتے جاتا سورج، ڈر کے مارے 6 آدمی بے ہوش ہو کے گر گئے. سائنسدان انہوں خود، لیکن ڈر کے مارے گر گئے دنیا. ایک آدمی بیٹھ کے پورا دیکھ رہے تھے، ان کا نام تھا جار اللہ، رشیا کے آدمی. اس کے بعد بہت دیر کے بعد اٹھے 6، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، سورج قریب سے آ کر گزر گیا، زمین اپنی جگہ، سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، کچھ نہیں ہوا. تم ڈرے نہیں کیا؟ نہیں بھی میں ڈرتا نہیں. ہمارے یہاں اللہ کا رسول فرمائے قیامت آئے گی تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ مجھے یقین تھا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے وہ 6 آدمی بے ہوش ہو گئے گر گئے ڈر کے مارے. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی کبھی کبھی برا ہو سکتا ہے. کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی اور سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب ہوتا ہے. لیکن ہم کو عقیدہ ہے کہ صاحب یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کو جیسا چاہتا ویسے رکھتا ہے، گردش کرتے وقت ایسے ہو جاتا ہے. لوگوں کا عقیدہ یہ کہ صاحب سورج کو چاند کو گرہن لگے دیکھنا نہیں، خاص کر سورج کو، چاند کو تو نہیں بولتے، سورج کو نہیں دیکھنا. ڈاکٹروں نے کہا کہ ڈائریکٹ سورج کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آنکھ کی روشنی پر اثر پڑ سکتا ہے، یا تو روشنی ختم ہو جائے گی یا کمزور ہو جائے گی نگاہ، ٹھیک نہیں دیکھنا چاہیے. ڈاکٹروں کا یہ عقیدہ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ صاحب زہر کھائے تو مر جائیں گے، نہیں کھانا چاہیے نا. ویسے ہی وہ بھی ہاں چشمہ لگا کے دیکھو، ٹھیک یہاں تو ٹھیک ہے. دوسرا عقیدہ کیا؟ چاند کو بھی سورج کو گرہن لگے تو کچھ بھی کھانا نہیں پینا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. تیسرا عقیدہ کیا؟ حامل عورت کمرے کے باہر نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا، سورج گرہن ختم ہو کے بعد باہر آ سکتی ہے. یہ بھی غلط عقیدہ ہے، اس کے پیٹ کے بچے پر اثر ہوگا، غلط عقیدہ ہے. اگر کوئی چیز ڈاکٹر ثابت کرے ہاں صاحب یہ ہے حامل عورت نکلنے سے بچوں کا ایسے ایسے ہوتا ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے. علاج کے سلسلے میں ایک بات معلوم ہوتی ہے، کریں گے، نہیں کھانا، حامل عورت نہیں نکلنا، یہ سب باتیں نہیں. تو لہٰذا ان کا خیال کرنا چاہیے. جب بھی سورج چاند کو گرہن لگے آدمی کو چاہیے صدقہ خیرات کرے، توبہ استغفار کرے، 2 رکعت نماز پڑھے لمبی. اب سمجھو کہ صاحب ہم کو تو اب معلوم ہوتا ہے کہ 2 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے،
اب کیا کرنا؟ 3 گھنٹہ سورج گرہن ہے سمجھیں، صبح کے 8 بجے لگتا ہے، 11 بجے ختم ہوتا ہے، ایسا اخبار میں آیا۔ اب 3 گھنٹے نماز پڑھنا تو ذرا مشکل ہے نا، 3 گھنٹے 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے۔ کیا کریں؟ اس کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ صاحب جو ہی سورج کو گرہن لگا مسجد کو آ گئے، عورتیں مرد سب بھائی جمعے کی طرح سب آ گئے۔ اب 2 رکعت نماز پڑھ کے 1 گھنٹے میں ختم کر دیے، پونے گھنٹے میں، ابھی 2.25 گھنٹہ ہے۔ اب اس کی کیا صورت ہے؟ وظیفہ، دعا، قرآن، مسجد میں رہے، وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس زمانے جب حساب نہیں تھا، 2 رکعت نماز پڑھ کے جا کر دیکھتے سورج گرہن، نہیں بھی ابھی بہت دیر ہے، پھر 2 رکعت پڑھ، 2 رکعت پڑھ کے جا کے دیکھ، نہیں اور ہے بھائی، اور 2 رکعت پڑھ، ایسا۔ اب تو ویسا نہیں نا، اب تو معلوم ہو گیا اتنے گھنٹے میں سورج ہے۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت ہے کہ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سورج گرہن ابھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باقی ہے ختم ہونے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ سنت 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اور مسجد میں وقت گزارے، بہت اچھا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ساری باتیں آئی، لہذا اعلان بھی کر دینا چاہیے، بھائی سورج گرہن ہے بھائی، کل نماز ادا کی جائے گی 4 مینار مسجد میں، آپ لوگ آ جائیے، ہو گیا۔ اس کے واسطے اعلان کرنا جائز۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں الصلاۃ جامعہ اعلان کیا، آؤ بھائی ایک جماعت کے ساتھ ایک اور نماز پڑھنی ہے، آ گئے صحابہ سب آ کے نماز پڑھ۔ تو سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز دونوں حدیث سے ثابت ہے، لہذا سورج کو گرہن لگے، چاند کو گرہن لگے، نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات وہ سب بھی میں نے بتا دیا۔ اب میں نے بتایا 2 رکوع سے لے کے 6 رکوع تک کی روایتیں، لیکن سب سے صحیح روایت 2 رکوع، 1 رکعت میں 2 رکوع کرنا چاہیے۔ رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا، یہ دونوں لمبے، دونوں سجدے کے بیچ میں درمیان میں جیسا ہمیشہ بیٹھتے ویسا، اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی زیادہ لمبا قیام نہیں ہے، سجدہ کر لیتے ہیں، البتہ سجدہ بھی رکوع بھی دونوں لمبے۔ جن کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ایک نماز جس کو بولتے ہیں گرہن کی نماز، حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے۔ یہ اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، کبھی آندھی چلتی، تیز ہوا چلتی نا، آپ جانتے ہیں، دروازے سب بند ہوتے ہیں، جنرل سب بند ہوتے ہیں، کھٹ پھٹ، اللہ کے رسول الرٹ ہو جاتے، فوراً اللہ سے دعا کرتے، اللہ اس کو ریاح بنا دے، ریح مت بنا۔ ریاح بولا ہوائیں، ری بولے تو ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بارش برسانے سے پہلے اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں۔ تو جو ہوا چلی نہ زور سے، بولتے اللہ کے رسول کیا دعا کرتے، اللہ اس کو ہوائیں بنا دے، بارش لانے والی ہوا بنا دے۔ اور جو ہلاک کے عاد سمود کو ہوا، ایک ہوا اگر اس کو مار کے چلے گی، ایک ہوا نہ بنا اللہ، اس کو کئی ہوا بنا، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوا بنا اس کو، اور بارش لانے والی بنا۔ اتنا ڈر اللہ کے رسول کو ان سب چیزوں کا، اس لیے یہ ہوا چلے، کچھ بھی آندھی چلے تو ہنسنا، دل لگی کرنا، مذاق کرنا، وہ سب نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ ایک اور نماز کا ذکر آتا ہے حدیث میں جس کو کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی دعا۔ یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے، اس کا فیصلہ ہے، فلاں بستی میں اتنی بارش ہونا، فلاں بستی میں کم، فلاں بستی میں زیادہ۔ یہ قانون تو یہ ہے اللہ کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس بستی میں نیک لوگ ہیں وہاں زیادہ بارش، جس بستی میں برے لوگ ہیں وہاں کم بارش، ایسا قانون نہیں ہے، وہ اللہ کی حکمت۔ لیکن نیک لوگوں کی بستی میں بھی کبھی بارش نہیں ہوتی، برے گنہگار لوگوں کی بستی میں خوب بارش ہوتی۔ ایسا نہیں سمجھنا
کہ صاحب بارش نہیں ہوئی تو یہ صرف گناہ کی وجہ سے ہے. ایک سبب گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمین میں بارش نہ برسائے، گناہ کی وجہ سے ہو سکتا، لیکن یہ قانون نہیں ہے اللہ کا. اللہ بادلوں کو بھیجتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے، جہاں چاہتے ہیں وہ بادل جا کے برستے ہیں. اب ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو سب سے کم بارش ہمارے تمل ناڈو میں ہوتی، راجستھان میں بہت کم بارش ہوتی، وہی تمل ناڈو میں بھی ویسے ہی، لیکن راجستھان سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں بارش. پھر بھی ایک سال کو جتنی بارش ہونا، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتی، کبھی کم ہوتی، کبھی قریب قریب ہو جاتی. ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی ایک جگہ ہے انڈیا میں جس کو بولتے ہیں آسام. آسام میں سب سے زیادہ بارش دنیا میں، دنیا کی سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی؟ آسام میں ہوتی. وہ اللہ کی قدرت. کیا بہت نیک لوگ ہیں کیا؟ نہیں جی، بہت برے لوگ ہیں وہاں بھی. پھر بھی اللہ جہاں چاہتے بارش برساتے ہیں. تو اللہ کا ایک نظام ہے، ایک فیصلہ ہے. بارش سیزن پر نہیں آئی، وقت پر نہیں آئی، تو اللہ کے پیارے رسول نے ہم کو حکم دیا کہ تم دعا کرو اور اللہ سے بارش مانگو. ایسا نہیں کرنا چاہیے بھئی اللہ تو فیصلہ کر دیا ہے بارش فلاں دن آئے گی. دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ دعا کرنے سے ہم کو ثواب ملے. بارش آئی تو بھی نہیں آئی تو بھی ثواب ملے گا نا. دعا کرنے سے بہت ثواب ملتا. ابھی بعض مرتبہ یہ موسمیات والے پیش گوئی کرتے. اس سال تمل ناڈو میں جون کے مہینے میں بارش نہیں ہوگی، جون کے مہینے میں گرمی بہت، پریشانی ہے، کرنٹ کٹتا ہے، پینے کی تکلیف ہے پانی کی. دعا کرنا. ارے پیپر میں دیکھے نہیں کیا بھائی جون میں بارش نہیں، کائے کو دعا کرتے؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ کا فیصلہ لوگ قبول کریں گے، لوگوں کے فیصلے کو اللہ قبول نہیں کرتا. موسمیات بولے تو اللہ بھی ارے بول ڈالے بھی موسمیات والے، اخبار میں سب چھاپ ڈالے، اب کیسا بارش بھیجنا، ایسا تھوڑی ہے. اس لیے دعا تو کرنا چاہیے. 1000 لکھیں 1000 بولیں، یہ شریعت کا فیصلہ. اب اس کے لیے 2 طریقے ہیں، بلکہ 3 طریقے سمجھیے. ہر آدمی دعا کرے گا بارش کے واسطے، عورتیں مرد سب دعا کریں گے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صاحب جمعے کے خطبے میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے بارش کے واسطے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سب بستی کے سب مسلمان مرد عورت جیسے عید کی نماز کو جاتے ہیں ویسے عیدگاہ کو جائیں گے. عیدگاہ کو جاتے وقت نئے کپڑے سب پہن کر عطر سب لگا کر نہیں جائیں گے، معمولی جو کپڑے ہیں وہی پہن کر جائیں گے. جانے سے پہلے صدقہ خیرات گئے، عاجزی سے گئے، وہاں جمع ہو کر دعا کرتے اللہ سے بارش کے واسطے. جو نیک لوگ ہوں گے ان کو تلاش کر کے ان کو امام بنا کے دعا کرنا. اس وقت اللہ کے رسول ہاتھ ایسے اٹھاتے کبھی دعا میں، اس وقت ہاتھ اوپر تک اٹھائے، سر کا اوپر نہیں، سر تک ہی اٹھائے. اتنی دیر اٹھائے کہ صاحب یہ سب نظر آتا تھا. اور ہاتھ اٹھائے تو ایسا اٹھائے. ہم عام طور پر دعا کرتے ہو تو ایسے کرتے ہیں نا. اب حالت بدلنا، اس واسطے پشت، ہتھیلی کی پشت، الٹے ہاتھ بولتے ہیں نا، الٹے ہاتھ سے دعا کرنا. جمعے میں نہیں، یہ جو میدان میں جا کے کرتے اس میں. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. دعا کر کے نماز بھی پڑھنا چاہیے 2 رکعت. حدیث میں کئی واقعات آتے ہیں. اب یہ جمعے کے خطبے کی طرح خطبہ دیے بول کر آیا تو اس لیے 2 خطبے جمعے کو ہوتے ہیں نا، 2 خطبہ. اس میں بھی اللہ کے چیزوں کو یاد دلانا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، یہ سب نصیحت کرو. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خطبہ، 2 خطبے کی ضرورت نہیں. پہلے دعا بعد میں خطبہ، یہ حدیث میں اسی آیا.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے تو دو کام کیے. ایک تو میں بتایا کہ ہاتھ الٹے ہاتھ سے دعا کیے. جو چادر اوڑھے تھے اس چادر کو الٹے، ادھر کا ادھر، ادھر کا اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، وہ بھی کیا اللہ کے رسول. تو جتنے لوگ رہیں گے اگر اوڑھ کر آئے ہیں، چادر بولے تو شال سمجھو نا، شال، وہ چادر نہیں جو عورتیں اوڑھ کر آتی ہیں، وہ چادر نہیں. اگر اوڑھ کر آئے تو رومال ومال سب الٹنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، آمین بولنا چاہیے. دعا کریں گے. بارش نہیں ہوئی، ایک اور مرتبہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے بارش ہونے تک. کوئی گناہ تو نہیں ہے، ثواب کا کام ہے ایسے. تو لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں بارش طلب کرنے کی دعا. اس کے واسطے پہلے سے اعلان کرنا، بھائی جمعرات کے دن صبح 8 بجے عیدگاہ میں سارے لوگ جمع ہو جائیں، بارش کے لیے دعا کی جائے گی. اللہ کے رسول اعلان کی. تو بارش کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ٹائم مقرر کرنا، دن مقرر کر کے لوگوں کو بلا کے کرنا. تو 3 طریقے بارش طلب کرنے کے. ایک آدمی انفرادی طور پر اللہ سے دعا کرتے رہنا بارش کے واسطے. دوسرا جمعے کے دن خطبے کے دوران دعا کرنا، سب لوگ دعا کریں گے، ہاتھ سیدھا ہی رہے گا، الٹا نہیں رہے گا، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. تیسرا میدان میں جا کے، کھلے میدان میں دعا کرنا. تینوں طریقے جائز ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ایک آدمی آئے، اللہ کے رسول بستی تباہ و برباد ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں، جانور مرنے لگے، زمین کے اندر پانی چلا گیا، نہیں ملتا ہے، لوگ باہر سے ہماری بستی کو آتے بھی نہیں. اللہ کے رسول دعا کرو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کیے. اب اس کے بعد اس بستی میں خوب بارش ہوئی، ہوتی رہی، ایک ہفتے تک ہوتی رہی بارش. جمعہ کے دن پھر ایک آدمی آئے، وہی آدمی یا دوسرے آدمی آئے اس بستی سے، آ کر بولے اللہ کے رسول بارش بہت ہوگی، درخت سب سڑ گئے، زمین میں ہر جگہ پانی ہی پانی ہے. وہ سن کر لوگ آتے بھی نہیں ہماری بستی کو. اللہ کے رسول دعا کرو نا. اللہ کے رسول اللہ بارش بند کر ڈالو. اب بارش تو اللہ کی رحمت، کیسے بولیں گے اللہ تیری رحمت واپس لے لے؟ نہیں بولنا نا، بے ادبی نا. اس لیے اللہ کے پیارے رسول اچھا جی اللہ بستی میں نہیں، بستی کے اطراف پہاڑوں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں، کھیتوں میں بارش برسا اللہ. ایسے دعا کیا تو بارش ایسے ہٹ گئی، بادل ہٹ گیا اور ادھر ادھر بارش ہونے لگی. کتنے بڑے معجزے اللہ کے پیارے رسول کے. کتنا ایمان تازہ ہو جاتا ہوگا سب دیکھ کر. اللہ اکبر. صحابہ کے ایمان ایسے ہی تھا، اتنا مضبوط ایمان کہ لاکھ کوشش کرو تو اس میں ایک پوائنٹ بھی کم نہیں کر سکتے. اس لیے صحابہ کی زندگی عجیب و غریب زندگی، قربانیوں کی زندگی، ایمان کی زندگی. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول کے لیے جان دینے صحابہ تیار رہتے تھے. تو بارش دوسری مرتبہ ایسے ہوا کہ صاحب اللہ کے رسول سب کو بولے چلو بھائی بارش کے لیے دعا کریں. سب گئے، دعا کیے. دعا کرتے 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 بارش شروع ہو گئی. اب لوگ بھاگنے لگے بارش سے بچنے کے لیے. اللہ کے رسول کو ہنسی آ گئی. بارش مانگے، بارش ہو تو بھاگتے کیا جی؟ ایسا ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے، پہلے موسم کی پہلی بارش آئے تو جیسے قمیص سے نکال دیے، بنی نے نکال کے تھوڑا بارش، نہیں اللہ کی رحمت آئی ہے بھائی. ایسا تو اللہ کی رحمت اپنے بدن پر لگا لیتے ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو سردی ہو جاتی، سر میں کوئی بھی رکھ لے کپڑا اپنا، ٹوپ گپ رکھ دیے، بدن میں بدن سردی نہیں تھی. اللہ کتنی رحمت رکھا ہے اس میں. پہلی بارش میں یو پی بہار وغیرہ میں گرمی کے علاقے نا، اموہری بولتے، بڑی پھنسیاں پورے بدن میں لال آ جاتی. کیا کیا علاج کرتے، جاتی نہیں ہو. وہ بارش کا پانی ڈائریکٹ پڑتا نہیں، ٹھیک ہو جاتے. وہ پورے لوگ جتنے لڑکے مرد لوگ رہتے نہیں، بارش آئے تو فوراً چڈی پہن کے کھڑے ہو جاتے، سب پورا
ٹھیک، اللہ اتنی رحمت رکھا اس میں، شفا رکھا ہے بارش کے پانی. تو بارش کا پانی اٹھا کر آپ بوتل میں بھر کے رکھیں، 10 سال رکھیں تو بھی خراب ہوتا نہیں، لیکن وہ صاف پانی رہنا. یہ پولوشن کا پانی، نالے کا پانی نہیں، صاف پانی آسمان سے برسنے والا، وہ پانی بہت محفوظ ہے. تو اتنی بڑی رحمت اللہ کی بارش، اس کی قدر کرنا چاہیے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے بارش کے واسطے. تو دعا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اب جب تک ہمارے پیارے نبی تھے، اللہ کے رسول سے آ کر بولتے لوگ بارش نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول دعا کرتے، بارش ہو جاتی تھی. اب اللہ کے پیارے رسول کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ ہیں. اب قحط ہو گیا مدینہ میں، پانی نہیں. لوگوں نے کہا عمر ابن خطاب سے، امیر المومنین صلاۃ الاستسقاء دعا کیجئے نا بارش کے واسطے. ٹھیک. اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول کے چچا حضرت عباس زندہ تھے. حضرت عمر بولے دیکھیے آپ اللہ کے رسول کے خاندان کے بزرگ آدمی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، ہم لوگ آپ کے پیچھے آمین بولتے ہیں. وہ بھی بولے حضرت عمر، اللہ جب تک ہمارے رسول تھے ہم ان کے ذریعے دعا کرتے تھے تو قبول کرتا تھا. اب رسول تو نہیں ہے دنیا میں، ان کے چچا کو ہم لائے ہیں اللہ، تو ان کی دعا قبول کر. حضرت عباس دعا کرتے، بارش ہو جاتی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر دعا نہیں کرنا. حضرت عمر جا کر بول سکتے تھے نا، اللہ کے رسول بارش نہیں ہے نا مدینہ میں، اللہ کو بولو. نہیں بولے نا، قبر کے پاس نہیں گئے نا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر دعا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. تو دوسروں کی قبر کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تو ڈبل ڈبل ٹربل ٹربل گناہ ہے، حرام ہے. حضرت عباس کو بلا کر لے گئے. اب اس سے کیا بتا، ہاں وسیلہ جائز ہے. ہاں بھائی، زندوں سے وسیلہ جائز ہے. اس کا مطلب یہ تو بھی میرے راستے دعا کیجیے نا بھائی، طبیعت اچھی نہیں ہے میری، بیپار ہاں یہ وسیلہ کسی سے دعا کرانا یہ جائز وسیلہ ہے، یہ کرنا چاہیے. وہ وسیلہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے، فلاں کے صدقے سے، وہ وسیلہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ جائز ہے. جتنے لوگ جاتے حج کو بھائی ذرا دعا کیجیے بھائی، سب لوگ بولتے نا، انہوں جا کر بولتے اللہ جو کچھ جتنے لوگ مجھے دعا کرنے کے واسطے بولے اللہ میں سب کے واسطے دعا کرتا ہوں، دعا کر دیتا ہوں. ہو گیا. تو حضرت عباس کو لے جا کر حضرت عمر ابن خطاب نماز پڑھے یا ایک صاحب دعا کرے، ہو گیا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کیا ہے، حضرت عمر ابن خطاب بلا کے لے گئے، یہ پڑھنا ہے جی، دعا کرنا ہے. گئے، دعا شروع کیے، بارش ہو گئی. آ گئے، کیا نماز نہیں پڑھا نا آپ کو؟ نماز پڑھتے بارش کرتے، بارش ہو گئی نا جی، چلو تو بس. ایک حدیث میں ایسے بھی آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، پریشان. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سب کو بولے چلو جی دعا کریں گے بارش کے واسطے. نکل کر گئے بارش کی دعا کرنے کے واسطے. میدان کو جانا نا، جاتے وقت دیکھا سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اٹھا کے پیٹھ کو زمین پر لگا کر اللہ سے دعا کر رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی بولی بھی معلوم نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے چلو جی، یہ چیونٹی دعا کر دی، اللہ بارش برسا. بارش ہو گئی. ایک واقعہ ہے، ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، واقعہ ہے، ایسا ہوا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کرتے ہیں بارش جب نہیں ہوتی ہے تو سب لوگ دعا کرتے ہیں، کیا ہندو کیا مسلمان، سب کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا کہ 1973 کا زمانہ تھا سمجھتا ہوں، جی ہاں 1970 پر 3 مدراس میں پانی کی بڑی تکلیف ہو گئی، بہت پریشانی. اس کے بعد اعلان ہوا کہ سب بارش کی دعا کرنا ہے.
پورے لوگ مدراس کے سارے لوگ سمندر کے پاس جا کے نماز پڑھے. سمندر میں پانی ہے، پینے کا پانی نہیں نا، اس وجہ سے دعا کیے ہوں گے. تو سب دعا کرے کیا بھی ہوئی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہندوؤں نے، یہ سب بھائی لوگ کرے کیا بھی ہوا نہیں، ہم کریں گے جی. تو ان کے جو گرو جی ہیں نا، سب پانی کمر تک بڑے بڑے ہاؤس میں بھر کے وہ بھجن بنا کے وہ کیے، تب بھی بارش ہوئی نہیں. سب لوگ کیے، عیسائی بھی کیے، مسلمان بھی کیے. جب اللہ چاہ بارش برسایا. لیکن دعا تو کرنا چاہیے، ثواب ملے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بول کر وہی بولتے تھے، اللہ تو بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، ہم فقیر محتاج، تیری رحمت آئے بغیر ہم پر کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ. دعا کرتے تھے. لہذا دعا کرنا چاہیے، اللہ کو رحمت کا واسطہ دینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. بارش کی دعا کب کرنا چاہیے؟ جب کہ پانی کی تکلیف ہو. اب سمجھ لیں کہ صاحب وہ پٹالم میں پانی نہیں، پرسواکم میں بے حساب پانی ہے، جا کر لانا. یہ بھی ہمارے محلے میں نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے جی. پانی کی اتنی تکلیف ہے، اس وہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں. درخت سوکھنے لگے، آدمی کو پریشانی ہونے لگی، پینے کے لیے پانی نہیں. ایسی حالت میں ذرا کچھ کیا بھائی، جنوری کی 6 تاریخ کو بارش ہونا ہوئی نہیں نا، چلو بھی دعا کریں گا، ایسا نہیں ہے جی. تکلیف اس وقت دعا کرتے جا کے. اور میں نے کہا بزرگوں کو تلاش کر کے ان کو امام بنا کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. دعا کرے تو ضرور بارش ہونا ایسا نہیں ہے. جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری دعا قبول کرے گا، لیکن ہم کو ثواب مل جائے گا. اس لیے حدیث میں جو کچھ آتا ہے ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ان ساری باتوں کا خیال کریں. اس کے بعد جو حدیثیں آتی ہیں پہننے اوڑھنے کی چیزوں کے آداب. کتاب اللباس، لباس کی باتیں. آدمی بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا استعمال کرتا ہے، یہ ہم کو انسان کے تعلق سے معلوم ہے. فرشتوں کو کیا بھی ضرورت نہیں، قمیص کی، پائجامے کی، لنگی کی ضرورت نہیں، وہ نورانی مخلوق. یہ جن لوگ یہ لوگ پہنتے کیا کپڑا، اللہ کو معلوم. ایک صاحب تھے رائے پیٹا میں، وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب روزانہ ایک شیطان آ کے بہت پریشان کرتا ہے، ادھر ادھر، یہاں سے وہاں کودتا، وہاں سے وہاں کودتا، کبھی کھڑے رہتا، کبھی فلاں کرتا. آخر میں ایک دن چھپ کے بیٹھے تھے، وہ آ کے شیطان ایک جگہ کھڑا ہے تو فوٹو لے لی اس کی، لا کر بتائے دیکھیے یہ ہم کو پریشان کرتا ہے. اب اس میں دیکھا تو پورا ایک بڑا کرتا پہنے، ایسا چوکا بولتے ہیں نا، ویسا بڑا پہنے. شیطان کو ہم اس کے اصل شکل میں دیکھ نہیں سکتے. شیطان ہم کو دیکھتا ہے، کپڑے اوڑھ کر رہتے بھی دیکھتا، ننگے رہتے بھی دیکھتا. ہم لوگ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. تو شیطان کپڑے پہنتے نہیں پہنتے ان کے واسطے کیا معلوم نہیں. اب ہم لباس، انسان، اللہ ہم کو جو لباس دیا ہے 2 مقصد سے دیا ہے. ایک تو موسم کی گرمی سے، سردی سے بچنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے. دوسرا، لباس پہن کے آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے. قرآن میں دونوں کا ذکر ہے. اللہ نے لباس تم کو دیا ہے زینت کے لیے بھی اور صاحب تمہارے بدن کی حفاظت کے لیے بھی، دونوں. اس لیے دونوں کا خیال رکھنا جائز ہے. موسم سے بچنے کے لیے بھی اچھا کرتا پہنے، ٹھیک ہے، لیکن اسراف فضول خرچی نہیں ہونا، اس کا خیال کریں. اب پہننے اوڑھنے کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ ایک تو ہے صاحب کرتا، پائجامہ، لنگی، بنیان، چڈی، جو کچھ ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے وہ کرتا، پاجامہ، وہ شلوار جو بولتے وہ،
اس طرح کی چیزیں ان کے لیے بھی ہیں۔ پہننے کی چیز ایک تو یہ ہوئی، دوسرے پہننے کی چیز چپل، جوتا، یہ بھی پہننے کی چیز۔ تیسری چیز پہننے کی انگوٹھی، یہ بھی پہننے کی چیز۔ عورتوں کے لیے زیور، بنگڑی، چوڑی، وہ بھی پہننے کی چیز۔ یہ ساری چیزیں پہننے میں آتی، ان کے بھی آداب بتائے گئے اسلام کے اندر۔ ہمارا لباس کیسے رہنا، عورتوں کا کیسے، مردوں کا کیسے، ضروری کیا کیا ہے چھپانا، یہ سب چیزیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں کتاب اللباس۔ ایک دو حدیث پڑھ کے باقی باتیں آئندہ آپ سے بتائیں گے۔ عن ابی عامر الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحریر والحریر، رواہ ابو داؤد اصلہ فی البخاری۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مسلمان ایسے پیدا ہو جائیں گے ریشم کے لباس پہنیں گے اور زنا کو بھی جائز سمجھ جائیں گے۔ اب ہے ویسی، یہ مت سمجھیے کہ ساری غیر قوم کی لڑکیاں ہی زنا میں ہیں، مسلمان لڑکیاں نہیں، سب برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں سمجھیں کہ غیر قوم کے لوگ ہی زنا کرتے ہیں، مسلمان مرد نہیں کرتے، نہیں، سب ایسی۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب زنا کو حکومت بولتی جائز ہے، بولتی، شرط یہ کہ دونوں تیار رہنا، شادی ہونا کیا بھی ضروری نہیں، دونوں ذرے دن تیار ہو کے میاں بیوی کی طرح صحبت کر لیے شادی ہو، مانو بولتی حکومت، کورٹ ایسا فیصلہ دیتا، شادی کی تھی کیا بھی ضرورت ہے، دونوں تیار ہیں، میاں بیوی کی طرح رہ گئے 1 مہینہ 2 مہینہ 10 دن، کورٹ میں آ کر بولے بھی ہم دونوں میاں بیوی، پوچھ لے تو تیار ہے، تو تیار ہے، ہاں صاحب، ہاں سرٹیفکیٹ دے دو شادی کی، نعوذ باللہ۔ کیسے کیسی مصیبتیں آئیں بھائی۔ ایک مرتبہ تو ایسے ہوا کہ حکومت نے کہہ دیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا، عورت عورت سے شادی کر سکتی۔ اتنا گندا قانون، کورٹ پر فیصلہ دے دیا، جتنے اس طرح کے لوگ تھے بہت خوشی منائے، مرد مرد شادی کرتے، عورت عورت شادی کرے۔ اللہ کی مہربانی ہوئی، پھر سپریم کورٹ نے اس قانون کو کینسل کیا، یہ جرم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، عورت عورت سے، مرد مرد سے شادی کرنا۔ اللہ کی مہربانی سے وہ قانون کینسل ہوا۔ کتنی بڑی مصیبتیں ہیں دیکھو، بہت بڑی مصیبت، زنا عام ہو گیا۔ اتنا عام ہونے کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے، کسی لڑکی کو لے جا کر 2 4 6 آدمی زنا کر کے جان بھی اس کی لے لیتے۔ حالانکہ ہندوستان میں تو ایسا ہے کہ صاحب بڑے بڑے شہروں میں باقاعدہ زنا کی گلیاں ہیں، جاؤ پیسہ دو زنا کر کے آؤ، نعوذ باللہ۔ اس کے باوجود ایسے ہوتا۔ اب ایک منسٹر ہریانہ کا بیان دیا کہ صاحب یہ لڑکیاں جو لباس پہنتی نا، فیشن کرتی نا، اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا۔ ہمارا جو انڈیا کا لباس ہے پرانے زمانے سے ویسا پہننا، لڑکیاں سب اور سب بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، معافی مانگا، کیا کرے گا بیچارہ، ملک اتنا خراب ہو گیا نا۔ اب ہو گیا 1 سال کا قصہ۔ اس کے بعد 1 مہینہ پہلے بمبئی میں جو عورتوں کے حقوق کی نگران لیڈی ہے، اس نے بیان دیا، یہ جو ریپ ہوتا، زنا ہوتا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سب لباس بھی، عورتوں کے فیشن بھی، وہی بیان وہ عورتوں کے حقوق کی نگران انہیں دی، ہاں، اس کے خلاف پورے بمبئی میں ہو گئے لوگ، معافی مانگ، ہمیں جیسا چاہیں گے رہیں گے، آزادی، تو کیا ویسا بیان دیتے۔ یہ بڑی مصیبت، لباس دکھاوے کے لیے ہو گیا۔
اور عورتیں دنیا بھر کے فیشن کرتی ہیں، اور لڑکیاں اللہ بچے اس ملک میں کیا ہر جگہ اسی ہے، ہمارا ملک ایک ہی نہیں بھائی، ہر جگہ اسی ہے، سارے فتنے عورتوں سے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہیں، بولے عورتیں، ایک فتنہ مال ہے، دوسرا بڑا فتنہ عورتیں۔ اس وقت دنیا کا سارا فتنہ عورتوں سے، بے حیائی، حرام، دنیا بھر کی چیزیں، کتنا مشکل ہو گیا، زنا عام ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے میری امت کے لوگ زمانہ آتے آتے زنا بھی کریں گے، ریشم کا کپڑا بھی پہنیں گے۔ ریشم کا کپڑا مسلمان مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز، سونا بھی ریشم بھی، مرد کے لیے حرام، بیماری میں جائز مرد کے لیے، خارش پورے بدن میں پھوڑے آ جاتے، دوسرے کپڑے پہنے تو تاگا اس میں لگے، ہاں قمیص نکالتے ہو تو پورا نکلتا، اسے خون آتا، ریشم وہ لگتا نہیں، اس واسطے وہ مجبوری کی حالت میں ریشم پہن سکتے، وہ بیماری خارش کی بیماری ہوتی، ورنہ اور مرد کے لیے جائز نہیں۔ البتہ گوٹ لگا سکتے تھوڑا آستین میں، تھوڑا 3-4 انگلی تک ریشم، اسی طرح یہاں لگا سکتے، یہ یہاں 1-4 اتنا لگا سکتے، باقی نہیں، حرام۔ تو لباس کے متعلق انشاءاللہ حدیثیں آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آئندہ چہارشنبے کو نہیں ہوں، اور لگتا ہے کہ اس کے بعد کا چہارشنبہ بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، آئندہ تو بالکل نہیں ہے پکا، اس کے بعد کا چہارشنبہ اگر نہیں ہو تو اس کا مطلب اعلان کر دیں گے کچھ دن پہلے ہی کہ صاحب یہ 2 چہارشنبہ بیان نہیں ہے، دوسرا کوئی بیان رکھنا چاہیں تو رکھ لیں چہارشنبے کے دن۔ یہ 13 کو تو بالکل نہیں ہوں میں، وہ تو سمجھو 12 کے شام کو نہیں ہوں میں۔ اب اس کے بعد کہ وہ بھی دیکھنا ہے کہ صاحب کیا ہوتا ہے، شاید مجھے باہر جانا ہے سفر پر، یہی بازو ادھر ادھر کی بستیوں کو جاتے ہیں نا، وہ سفر 2 مرتبہ سفر درپیش ہے، اس لیے شاید آئندہ چہارشنبے کو تو بالکل نہیں ہے، اس کے بعد کے چہارشنبے کا ذرا ڈاؤٹ فل ہے، جیسے ہوگا اعلان کیا جائے گا۔ بہرحال ہم آتے ہیں، درس سنتے ہیں، ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ان پر عمل ہو سکے، دوسروں کو بھی ان باتوں کو بتانے کی کوشش کریں گے تو ان کا بھی ثواب اللہ دے گا۔ اللہ تعالی ہم کو حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔